کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے ہمیں ذکر و فکر کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت نوافل، قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی اور دیگر امور خیر بجا لانے چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور بہت سارے اور امور جو ہم اپنی مصروفیات کے باعث پورے نہیں کر پاتے، تو یہ موقع ہے ان کو پورا کرنے کا۔ لیکن اس موقع سے ناجائز فائدہ حاصل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگیں اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں، تو اس شغل سے خدا را باز آئیے۔ یہ موقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، نصرت اور اعانت کرنے کا ہے، نہ یہ کہ مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے آپ خونی کھیل کھیلیں اور دھاتی ڈور کے ذریعے سے لوگوں کے گلے کٹیں اور لوگوں کو نقصان ہو۔ تو اس سے خدا را ہمیں خود بھی باز آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی علماء نے کہا کہ یہ جو پتنگ کٹتی ہے تو بچے اس کو لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کے پیچھے، تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ میں پتنگیں لوٹ رہا ہوں یا لوٹ کے لایا ہوں، تو شرعاً وہ اس کی ملک نہیں تھی، تو وہ کیسے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایسا گناہ ہے جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بچپن میں معصوم ذہن پر لوٹ مار کا تصور اس سے ابھرتا ہے، اور آج وہ پتنگ لوٹ کے لایا ہے تو کل بڑا ہو کے بڑا لٹیرا بنے گا۔ تو یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ پتنگ لوٹنے کا عمل لوٹنے کی ایک مشق ہے، اور بچہ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ مال لقطہ ہے۔ اور اگر کسی نے پتنگ لوٹ لی یا ڈور لوٹ لی تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک اس کا اعلان کرے، مالک کے نہ ملنے کی صورت کے اندر اس کو صدقہ کرے، وہ خود پھر بھی نہیں رکھ سکتا ہے چونکہ یہ مال لقطہ کے حکم کے اندر ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم بچے کو بھی شاباش دیتے ہیں، اس کو بڑا دلیر قرار دیتے ہیں کہ اس نے اتنی پتنگیں لوٹی، آج اس کا یہ کمال ہے۔ تو میاں یہ بچوں کے نفسیات کے اندر لوٹ مار کے تصور کو راسخ کرنے کا ایک ذریعہ ہے پتنگ۔ اس نقطہ نظر کی طرف شاید کبھی کسی کی توجہ نہ گئی ہو، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ چلتی ہوئی ٹرالی سے یا ٹرک سے جو بچہ گنا لوٹتا ہے تو اس کو بچے کی بہادری اور فنکاری سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جس نے گنا لوٹا ہے تو کل وہ ملک لوٹنے لگے گا، کل وہ اور کچھ بھی لوٹے گا۔ تو یہ چونکہ جب برائیاں شروع ہوتی ہیں تو بڑے پیمانے سے شروع نہیں ہوتی، چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پتنگ لوٹنے کا تصور لوٹ مار کی طرف لے جانے والا ہے، اور دوسرا یہ قاتل ڈور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراغ بجھا دیتی ہے، اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے اور گلا کٹ گیا ایک ڈور سے۔ اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے۔ اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے، ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پنجاب پولیس بھی اس پر ایکشن کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کیجیے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی انہیں خبر بھی کیجیے، خود بھی بچیے، اپنی اولادوں کو، بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم سوال کیا، ورحمۃ جو اللہ۔ لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اس کے اور اس میں جو ہے گر کر مر جاتے ہیں یا اس میں جانوروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پتنگ جو ہے انسان اگر اڑاتا ہے کبھی کبھار تفریح کے لیے، مطلب خوش ہونے کے لیے، ایز اے لیجر، مطلب ایز اے اسپورٹس تھوڑا بہت اگر کرتا ہے جس کے پیچھے کوئی بدعقیدگی آپ کے علاقے میں نہ ہو یا وہ ان چیزوں میں نہ ہو جس کا اسلام نے اجازت نہ دی، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز اے اسپورٹس آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ تو کبھی کبھار انسان اڑا لے، تھوڑا سا اپنے آپ کو فری کر لے تو کوئی مسئلہ تو اس میں ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ حرام ہے تو حرام تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کیا جا سکتا۔ لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ اور اس کے دین سے غافل کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز حلال بھی ہو تو وہ حرام ہو جاتی، پھر اس کے اس عمل کی وجہ سے۔ کچھ چیزیں تو اسپیسیفکلی اسلام نے حرام قرار دی چونکہ اس میں انسان مشغول اتنا ہو جاتا ہے، ایسا جوا اسلام نے حرام قرار دے دیا، سمجھ رہے آپ؟ لیکن وہ بھی اسپورٹس ہے ایک قسم کا، لیکن وہ حرام۔ لیکن یہاں جو ہے پتنگ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، تو لہٰذا اڑا تو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اللہ سے، اس کے دین سے غافل کرتا ہے، سنت اور شریعت کو چھوڑنے مجبور کرتا ہے تو پھر یہ غلط ہو جائیں۔ رہا اس کے اندر انسانوں کو جو نقصان ہوتا ہے تو بھائی یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی اموات پتنگ کے اڑانے والوں کی ہوتی ہے، کئی پتنگ کو لوٹنے والوں کی موتیں ہو جاتی ہے، اور کئی پتنگ کے وجہ سے آس پاس کے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں۔ یہ واقعات دیکھے ہم نے۔ مانجے سے گلے کٹ جانا، اسپیشلی یہ چائنیز مانجے جو آج کل آ رہے ہیں، جس کو ویسے تو گورنمنٹ نے بین بھی کیا، پھر بھی لیکن لیک ہوتے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے گلے کٹ جانا انسانوں کے، ہاتھ وغیرہ کٹنا تو بالکل معمول ہے، عام بات ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو ہے پتنگ اڑانے والے کا چھتوں سے گر جانا، کبھی کسی وجہ سے غفلت میں چھت کو دیوار نہیں گر گیا، وہ ہو گیا۔ تیسرا، پتنگ کو پکڑنے والوں کا کود جانا یا دیکھنا نہیں سامنے کا گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ، چھتوں پہ سے گرنا۔ میں ایسے واقعہ جانتا ہوں کہ ایک صاحب چھت پہ سے پتنگ کے چکر میں گر گئے اور سیدھا انہوں نے گرڈ کا جو کیبل آتا ہے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کا فضل ہوا، 2 وائر کچھ ٹائم کے لیے ٹچ ہوئے،
یہ جو آپ کے گرڈ ہوتا ہے نا، اس کے جو فیز ہوتا ہے، جب تک دوسرا فیز پکڑتے نہیں آپ تو نہیں لگتا کرنٹ. تھوڑا سیفٹی فیچرس ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ خالی تھوڑا ٹچ ہوا تو کچھ کرنٹ باڈی سے لیک ہوا تو ہاتھ اور پیر پورے پھٹ گئے تھے ان کے پورے، بٹ بچ گئے الحمدللہ. ٹھیک. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے کئی چیزیں غفلت ہوتی ہے، کئی تجارتیں برباد ہوتی ہیں، کئی کام خراب ہوتے ہیں مطلب اس کے چکر میں. تو ایز اے تفریح کبھی تھوڑا بہت کر لے، جس میں کہوں گا انڈلج، ڈوب نہیں جانا، غرق نہیں ہو جانا، تو میرا ایز اے اسپورٹس ٹھیک ہے. لیکن باقی یہ جو سب ہو رہا ہے تو میں کہوں گا احتیاط کرنا ہی بہتر ہے، یاد رکھیے. اور ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے. اللہ جیب میں 1000 روپے بھی دینا تو 5 روپے کی پتنگ کے پیچھے بھاگ کے لوٹتا ہی ہے برابر. کیا شوق ہے وہ مجھے سمجھ میں آتا نہیں آج تک، اور آیا بھی نہیں کبھی. ہو کیا رہتا نہیں پتا مجھے. لیکن یہ جو ایک ٹینڈنسی ہماری ہے نا، فری کا مال آ رہا تو کچھ بھی آیا تو لے لو، یہ ٹینڈنسی بدل لے تو انشاءاللہ موتیں کم ہو جائیں گی. فری ہے نا پتنگ، لوٹ لو، لے لو. تو آدمی سوچتا فائدہ ہی ہے نا، ایسڈ بھی نہیں ہے، کوئی ریکارڈ میں آئیں گا بھی نہیں، 5 روپے فری مل رہے. یہ تھوڑی بدلو. میں نے یہ ٹینڈنسی کی وجہ سے لوگوں کو صرف پتنگ میں نہیں کئی جگہ جانے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی لوگوں کی جانوں کو خطرہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. سمجھا؟ آپ چل رہے ہاں حج کے اندر 10 ریال گر گئے، ریال کے چکر میں جھکا، پیچھے والا بھی گرتا، یہ بھی مرتا. تب چھوڑ دو، چلو سیدھا چلو، رش ہے پیچھے بہت سارا، بات ہی نہیں کرنا اپنے کو، تو سوچنا بھی نہیں کیا گرا. پورا بھی گر گیا تو ابھی سوچنا نہیں، چونکہ جان بچیں گی تو پھر نیا پاسپورٹ بھی بن جاتا. جان آپ کی نہیں، پیچھے آنے والے 1000 لوگوں کی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور ایسا ہوا نا ماضی میں، کنکروں کو اٹھانے کے چکر میں کتنی جانیں گئی ہوں. یہ ہوتا ہے چھوٹی چیز، سمجھ رہے آپ، چھوٹی چیز. راستے سے جا رہے کچھ تو چھوٹی چیز آپ کو دکھ گئی، گاڑی میں آپ نے دیکھ لیا سامنے والے کو ٹکر مار دی. کیوں؟ جو کام کر رہے ہیں اس میں کون سا فری کے چکر میں مت جاؤ. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا اگر پتنگ اڑا رہے ہیں تو لوٹنے کے چکر میں مت جائیے، غافل مت ہو جائیے. رہا پرندوں کو، تو کتنا نقصان پرندوں کو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں رپورٹس آتی ہے کتنے 1000 پرندے، لاکھوں پرندے سے بھی مانجوں کی وجہ سے مر جاتے. انسان تو ہے ہی، جانوروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے. جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو وبا کے لیول تک چلی جاتی ہے، مطلب وہ حلال ہو لیکن وہ ایکسٹریم لیول تک جائے، تو وہ بھی احتیاط کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک انسان ہے صحت مند ہے تو شکر کھاتا ہے. اگر اس کو شوگر ہو جائے تو شکر کھانا چاہیے، اس نے نہیں کھانا چاہیے. حلال ہے شکر کھانا، لیکن ابھی اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی. تو لہٰذا اگر اس لیول تک، ایپیڈیمک لیول تک یہ پتنگ اڑانا نقصان دے رہا ہے، تو میں کہوں گا پھر احتیاط کیا جائے. ایک تو پیسے بھی بہت ویسٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ماں باپ غریب ہوتے ہیں، بچے اڑانا چاہتے ہیں، مالدار ہے تو اچھی سمجھنا. تو بہرحال پھر پتنگ لوٹنے کے چکر میں نہ جائے. اڑاتے وقت بہت احتیاط کرے. ایسی جگہ پتنگ اڑائے جہاں پوری فل وال ہوتی ہے، مطلب پیراپیٹ وال وغیرہ چھت پر. ہمارے پاس تو لوگوں کو میں نے دیکھا دیواروں پہ چڑھ کے پتنگ اڑاتے ہیں، دیواروں پہ چڑھ کر. گیلریاں جس کو کچھ پیراپیٹ وال بھی نہیں، مطلب گیلری میں اتر جاتے، ادھر سے پیراپیٹ وال نہیں وہاں اڑاتے. کیسا آپ مینٹین کریں گے نیچے گرنا اور پتنگ اڑانا؟ ٹھیک ہے. اور اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پتنگ لوٹنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ، پریکٹیکلی یہ درست نہیں یاد رکھیے. تو لہٰذا پھر آپ اس کو اگر اس ایپیڈیمک لیول تک، نقصان کے لیول تک جا رہا ہے تو پھر تو احتیاط کیجیے. جانوروں کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ ایسی جگہ اڑائیے جہاں جانور یا پرندے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے، کیونکہ میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، یہ حرام چیز نہیں ہے، یاد رکھیے. کبھی کا تفریح کے لیے لوگ کر لے تو مسئلہ نہیں اس میں، لیکن اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے انسانوں کو، خود کی جان کو، دوسروں کی جان کو، پرندوں کی جان کو، تو پھر احتیاط کرنا ضروری ہے. اور کچھ جگہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے پرندے بہت آتے ہیں پتنگ اڑائی نا، تو بالکل نہ اڑا. چکے پھر پرندوں کی وہ معصوم ہوتے، اننیسری جان لینے میں آپ کو اس کا گناہ جو ہے نا، اس میں نہ کوئی جسمانی ورزش ہو رہی ہے، نہ کوئی ذہنی ورزش ہو رہی ہے، بیکار قسم کا کام ہے اور چھچھورے لوگوں پر سوٹ کرتا ہے. یہ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی اچھا کھیل کھیلو، گھڑ سواری کرو، تیراکی کرو، تیر اندازی کرو، سوئمنگ کرو، فشنگ کرو. فشنگ میں ٹورنامنٹ، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے یہاں سے پوری ٹیمیں جایا کرتی تھی. فشنگ کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے کہ کئی لڑکے جا کے نا ڈورے ڈال کے بیٹھتے تھے سمندر میں. جو زیادہ پکڑے گا وہ میچ جیتے گا، اس کو انعام بھی ملتا تھا. اور جو زیادہ بڑی مچھلی پکڑے گا اس کا الگ انعام ہوتا تھا. تو اس میں مچھلی بھی آ رہی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، ہلا گلا بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کے کھیل کھیلو گے فائدہ ہوگا. مچھلی پکڑنا بھی آئے گی، پھر فش کھاؤ، پھر پھرتیلے ہو جاؤ گے، جیسے میں نے بھی آپ کو پوری ڈیٹیل میں. پتنگ اڑانے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کی چھتوں پہ گرو گے بھی، اور ڈوریاں بھی پھنسیں گی، اور وہ بھاگ رہا ہے پاگلوں کی طرح، جیسے کبوتر اڑاتے ہیں نا، کھڑے ہوئے سیڑھیاں مار رہے ہوتے ہیں. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. پتنگ اڑانے والے کو عزت دار لوگ رشتہ بھی نہیں دیتے. آپ جاؤ کسی کا رشتہ لینے والے کیا کرتے ہیں؟ پتنگیں اڑاتا ہوں. باقی ویسے تو صبح آفس جاتا ہوں، شام کو 5 بجے کے بعد میرا جو پیشہ ہے پتنگ اڑانا. دے گا کوئی رشتہ؟ کوئی خود اگر اڑاتا ہوگا پتنگ لڑکی کا ابا، پھر دے گا، بولے گا چلو یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. لیکن یہ کھیل عزت دار لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتے. یہ فساق و فجار کا کام ہے، یہ نہ کیا کریں. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، کوئی حرام ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. بنٹے کھیل رہے ہیں آپ گلی میں، جائز تو وہ بھی ہے لیکن اچھے لگیں گے بنٹے کھیلتے ہوئے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اچھے کھیل کھیلیں، سوئمنگ کریں، ہارس رائڈنگ کریں، اور اس طرح کے شکار کرو جنگلوں میں جا کے. یار شکار کرو جنگلوں میں جا کے. میں تو کوئی شکاری مل جائے اس کو چھوڑتا نہیں. ابھی ہم کہیں گئے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے میرے ساتھ سیلفی لینے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے میں تیتر کا شکار کرتا ہوں. میں نے کہا اپنا نمبر دیں، پروگرام بناؤں گا میں بھی انشاءاللہ. آپ کے نمبر لے آیا، میں ان سے پورا ابھی انشاءاللہ سیٹ کریں گے. تیتر کا شکار کرنے جائیں گے. تیتر شکار کریں، کھائیں پھر تیتر کا گوشت. پرندوں کا گوشت بڑا زبردست ہوتا ہے، یہ بالکل آرگینک ہے، سچی مچی کے تیتر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تیتر کی بھی فارمنگ ہو جائے گی، پھر سچی مچی کے تیتر
نہیں ملیں گے آپ کو. ابھی سچی مچی کی جو چیزیں مل رہی ہیں ان کو کھا لو. اور کراچی کی یہ فضیلت ہے کہ یہاں سچی مچی کی مچھلی مل رہی ہے ہم کو, ورنہ پورے پنجاب میں فارمنگ کی مچھی ہے. وہ فارمنگ کی مچھی تو یہی فارمی مرغی کی طرح, ان میں نہ ذائقہ ہے, وہ تھوڑے دنوں میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے, پھر وہ مزہ نہیں ہے اس میں. سمندر کی مچھی کھاؤ, یہ کراچی میں کتنی بڑی فضیلت ہے, ہم لوگوں کو حاصل ہے. ہمیں سمندر کی, کیونکہ جو سمندر کی فش ہے وہ اکثر مچھلیوں کی فارمنگ ہو ہی نہیں سکتی, تو اس میں دھوکہ بھی نہیں ہوتا, تو وہ کھایا کرو جا کے, ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے شکار کھیلیں. باقی لوڈو گیم کھیلنا جائز ہے, کیرم بورڈ کھیلنا بھی جائز ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور امیر اہل سنت کا جواب. حضور یہ تو بتائیے کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ احکام شریعت میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کیا یعنی پتنگ اڑانا لہو و لعب اور ناجائز لکھا ہے. پتنگ کی ڈور لوٹنا حرام ہے. اگر لوٹی ہے تو فرض ہے کہ اس کے مالک تک پہنچا دیں. اگر مالک نہ ملے تو اس کے احکام لقطہ کے سوال ہے کہ آپ کے محبوب سیاسی لیڈر جناب عمران خان صاحب, ان کی حکومت نے ایک اور نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ بسنت کے حوالے سے, اور یہی چیز پھر وجہ بنتی ہے عوام کا قتل کے باعث بنتی ہے کہ وہ مطلب بسنت مناتے ہیں, پھر وہ ڈور کے ذریعے وہ گلے وغیرہ کٹ جاتے ہیں. تو یہ پھر مدینہ کی ریاست کدھر گئی پھر؟ سر یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے کہ جہلم کی ریاست ہی بننے جا رہی ہے. یہ وہ جہلم والے جو ہم پہ وہ ایک منسٹر صاحب مسلط ہوئے ہیں نا, اور انہی کے ہم منصب جو ہیں وہ ہمارے یعنی صوبائی جو وزیر ہیں یہاں کے, وہ بھی ان کی بھی یہی حالت ہے. یعنی مجھے ان پہ حیرانگی ہے, چلیں وہ جو جہلم والی سرکار ہے ان کو تو اتنا دینی شغف نہیں ہے, لیکن جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں اطلاعات کے, ان کا تو بیک گراؤنڈ سارا جماعت اسلامی سے ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ مطلب جو اسٹیج ڈرامے ہیں ان کے اوپر بڑے نیگیٹو کامنٹس پاس کر رہے تھے, لگ رہا تھا ان سے تو بڑا کوئی حیا والا ہی نہیں ہے, اور اب یہ کس طرف چل پڑے ہیں. تو یہ بسنت والا جو معاملہ ہے نا جی, یہ تو سیدھا سیدھا قتل کے فتوے ہیں جی. اس میں پہلی تو بات یہ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے کئی سال پہلے کہ یہ بسنت جو ہے نا یہ اس کے اوپر پابندی ہے, کیونکہ لوگ مرے تھے. ایک بندہ بھی مر جائے نا تو وہ پوری انسانیت کی موت ہے. سورۃ المائدہ میں آیا نا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں, جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کی جان بچائی ایک انسان کی, مسلمان نہیں سر, انسان, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اور یہ ہوگا, تو ٹھیک ہے, یہ لکھ کے دیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی مرا تو قصاص پھر اس منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں تونگڑا آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹنگنے کے لیے تیار ہو جائے پھر, اور دیت بھی تیار ہو پھر. اور دیت سر یہ دے بھی نہیں سکتے ہیں, 100 اونٹ دیت ہے اسلام میں. سنن ابی داؤد کھول کے دیکھ لیں, 1.5-2 کروڑ روپیہ ایک بندے کی دیت بنتی ہے, وہ پھر گورنمنٹ دے گی. اور اکنامک ایکٹیویٹیز اس طریقے سے آپ نے جنریٹ کروانی ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی شخص کہے کہ جی ہم ہیروئن کی سمگلنگ شروع کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں کو, ان کے لوگوں کو نشئی بناتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں گی. یعنی آپ حرام طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ لوگوں کی لائف سٹیک پہ لگائی جائے, جبکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس ڈور کی وجہ سے یعنی مر گئے ہیں, اور پھر اوپر لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جی آپ جو ہے وہ جناب موٹر سائیکل پہ وہ یہ لگا کے بیٹھ جائیں, اور اس طرح خود انہوں نے گاڑیوں میں گھومنا ہوتا ہے, اور غریب لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, تو ہم تو اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں جی. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے جو چند وزراء جو اسی حکومت پہ خودکش حملے کر رہے ہیں نا, جس طرح کبھی وہ یعنی وہ شراب والے ایشو پہ خودکش حملہ ہوا جو انہوں نے بل ہی نہیں پیش کرنے دیا, ٹھیک ہے نا جی, اسی طریقے کا یہ ایک خودکش حملہ انہوں نے کر دیا ہے بسنت والا. میرے بھائی ترمذی میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل اس سے بڑھ کر گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جس شخص نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا, کافر کو سر, مسلمان کو نہیں, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. ذمی کافر کو, مسلمان نہیں سر. اور ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے 2 گناہوں کے. نمبر 1 شرک, اور نمبر 2 قتل ناحق. اور وہ بھی ادھر بھی ذکر ہے کہ جس نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کیا. اور مسلمان کا تو چھوڑ ہی دینا سر, وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو, ماں باپ کو مارنا وہ تو آپ آؤٹ آف کوشچن ہو گیا نا, وہ تو بہت بڑا جرم ہے. ذمی کافر کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور بخاری کی حدیث کے 40 سال کی مسافت سے خوشبو آئی, خوشبو بھی نہیں سنے گا, اور ابو داؤد میں کہ شرک اور قتل. لہٰذا وہ جو آیت ہے نا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ کون سا گناہ ہے جس کے اوپر وہ گرفت کر سکتا ہے؟ وہ قتل نہ حق ہے. تو آپ نے فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں کہ آپ ان کی حرمت پامال نہیں کر سکتے، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے. یہ کیوں آپ نے کمپیئر کرایا؟ عموماً لوگ جگہوں کو، مہینوں کو زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد والے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں. تو آپ اور میں کہ مکے کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے کا تو نہیں سوچ سکتا، لیکن مسلمان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کسی مسلمان کی عزت لوٹنے کے لیے آمادہ ہو جائے، کسی کا مال چوری کرنے کے لیے اس کو ہلکا لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کمپیئر کروایا کہ جس طرح یہ چیزیں نا یہ بھی ہیں. تو احترام جان اور احترام مال، اور اس کو انشور کرے گی ہمیشہ جوڈیشری کہ بھائی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کو ڈیو سزا ملنی چاہیے، اور جس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو سر آپ اپنے لیے مصیبتیں نہ کھڑی کریں. حتیٰ کہ مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیے اور میں اس کو کوڑے لگاؤں اور ان کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا. اس لیے کہ کوڑوں کی سزا جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے مخصوص نہیں فرمائی تھی، ہم نے اجتہاداً رکھی تھی سورہ نور سے، کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی شراب والے کلپ میں بتایا تھا کہ جو شراب پی لیتا ہے پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں پہ الزام لگاتا ہے، تو وہ الزام لگانے کی جو سزا ہے وہ سورۃ النور میں آئی. اس سزا کے تحت شرابی کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی تھی سیدنا عمر کے دور میں حضرت علی کے مشورے سے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کبھی یعنی 40 چھڑیاں ماری جاتی تھیں، کسی کو 40 جوتے مارے جاتے تھے. پھر چونکہ رومن اور پرشین امپائر جب فتح ہوئی تو مسلمانوں کا رزق کھل گیا تو پھر عیاشی میں پڑ گئے، شراب نوشی زیادہ ہوگی حضرت عمر کے دور میں، تو انہوں نے پھر حضرت علی سے مشورہ کیا تو یہ 80 کوڑے رکھے. حضرت علی کہہ رہے ہیں چونکہ 80 کوڑے ہم نے اجتہاداً رکھے ہیں، اور ان کوڑوں کے دوران اگر یہ بندہ مر جائے، شرابی مر جائے، تو میں اس کی دیت دوں گا، کیونکہ یہ سزا ہم نے خود رکھی ہوئی ہے. کون علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اور خلفائے راشدین ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی سزا وہ نہیں رکھی تھی، ہم نے اس کو تعزیراً بڑھایا ہے تو ہم دیت دیں گے. تو سر جو یہ بسنت کی اجازت دے رہے ہیں ان کی دیت تو بدرجہ اولا بنے گی، کیونکہ یہ تو کام ہی غلط کروا رہے ہیں، تو قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں. تو فوراً سے پہلے جناب ریاست مدینہ والی بات کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آپ فوراً سے پہلے اس معاملے میں رجوع کریں. ابھی پرائم منسٹر سے تو میرے منظوری نہیں ہوئی، امید ہے کہ جتنا شور مچا ہے کہ منظوری نہیں ہوگی، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی.